بتائی جائے اسے مالک ہمت میں کہا جاتا ہے. Humayun is famous for 71 page number 71. Humayun is famous for his love of knowledge. Humayun جو تھے ان سے کافی دوستی رکھتے تھے. ان کے پاس ایک لائبریری تھی اور ایک ہر وقت لائبریرین موجود ہوتا تھا کہ ہمایوں کبھی بھی کوئی بھی مانگ سکتے ہیں. He was well versed in geometry and some gave lectures on the subject. وہ جیومیٹری میں بہت اچھے تھے اور لیکچر بھی دیتے تھے. His sisters گلبدن بیگم was also scholarly woman. اچھا ان کی جو بہن تھی گلبدن وہ بھی کیا تھی ایک عالمہ تھی اور انہوں نے کون سی بک لکھی ان کی بک بہت مشہور ہے ہمایوں نام. اب ان کی جو خاص توجہ تھی وہ کس طرف تھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم کرنے میں. مغل دور میں سب مغلوں کی یہی تھی کہ اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنائے جائیں. اکبر جو تھے چاہے وہ خود الٹریٹ تھے لیکن ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ آرٹ کی طرف تھا. ٹھیک ہے اور ان کے کورٹ میں فورن اسکالرس بھی موجود تھے اور جو بکس جو ہیں مطلب عربک کی ترکش اور گریک ڈفرینٹ لینگویجز کی جو بک ہیں وہ کس زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی پرشین لینگویج میں کیونکہ مغلوں کے دور میں دو زبانیں پیک پر تھیں ہندی اور پرشین. Science were also taught as well as philosophy, Quran, Hadith, history and geography. کہ اس دور میں کیا پڑھا سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی فلسفی بھی قرآن بھی حدیث بھی تاریخ بھی اور جغرافی. ٹھیک ہے. بابر himself was a good calligrapher. بابر جو ہے خود کچھ نویس تھے اور اس دور کے کون سے مشہور پوئٹ ہیں فیضی نظاری قلفی اینڈ were notable poets of Mughal period. یہ بہت مشہور اس ٹائم کے شاعر تھے. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے. ہمایوں had a great patience for the poetry, mathematics and geometry. ہمایوں کا جو انٹرسٹ تھا وہ کس کی طرف تھا شاعری کی طرف میتھس کی طرف اور جیوگرافی کی طرف. ٹھیک ہے. اب اس پیراگراف میں نہیں بتاتا کہ جو فیضی جو تھے انہوں نے کیا کیا ایک قرآن پاک کی مکمل تفسیر کی اور Abul al-Fazl and Abdul Qadir were famous writer and historian of the age. اب مورخ کون سے تھے مشہور مورخ کون سے تھے ابو الفضل اور عبد القادر اس دور کے مشہور مورخ تھے. مغل emperor had paid attention to Hindi language. مغلوں کی جو خاص توجہ تھی وہ ہندی زبان کی طرف تھی. Development of Urdu was greatly encouraged. اردو کی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ یعنی اردو کی ترقی کی طرف بھی حوصلہ افزائی. پرومیننٹ پوائٹ آف ہندوز واز تلسی داس. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے کہ ہندوؤں کا جو مشہور شاعر تھا وہ تلسی داس تھا. ٹھیک ہے. جیسے اردو جو ہے مغلوں کے دور میں یہ تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ برے صغیر کی مشترکہ زبان بن گئی. پینٹنگ کیلیگرافی اینڈ آرکیٹیکچر. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مطلب لاہور گیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا شاہی قلعہ دیکھا ہوگا ہے نا ایسا ہی ہے نا. تو شالیمار باغ یہ سب جو ہیں مغلوں کی انٹرسٹ کی کہہ لیں یا مغلوں کی کنٹریبیوشن کہہ لیں. ٹھیک ہے. یہ سب انہیں کی ہمیں نشاندہی کرتا ہے. اب مغلوں کو اس چیز کے بارے میں بھی بڑا شوق تھا. پینٹنگ فن مصوری کیلیگرافی خطاطی آرکیٹیکچر فن تعمیری کی طرف. ٹھیک ہے. ہمایوں had great passion for the calligraphy painting. خواجہ عبدالصمد شیرازی جو تھا great artist of his time. اب کیا تھا کہ ہمایوں کو جو تھا کیلیگرافی کی طرف بہت انٹرسٹ تھا اور اس وقت جو آرٹسٹ تھے وہ کون تھے خواجہ عبدالصمد شیرازی. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے. ہمارے ہندوؤں میں کون تھا خیم کرم اینڈ تارا. ٹھیک ہے. اس ٹائم مسلمانوں میں کون ہے عبدالصمد شیرازی اور ہندوؤں میں کون آرٹسٹ تھا مشہور خیم کرم اینڈ تارا. اچھا اس کے بعد کیا تھا بلڈنگ کنسٹرکٹڈ بائی مغل امپائرز آر پروو دیئر اوریجنلٹی. مغلوں نے یہ جو مطلب بلڈنگ انہوں نے کنسٹرکٹ کروائی ہیں دیکھیں کھلی ہیں ہوادار ہیں اور ان پہ کافی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں تو یہ ان کے انٹرسٹ کو شو کرواتا ہے. یہ اگلے پیج پہ دیکھیں پیج نمبر 72 پہ یہ آپ کو مغلوں کے دور کی جو ان کی یہ تاج محل جو دلی میں ہے آگرہ میں ہے اور یہ شالیمار باغ ہے یہ شاہی قلعہ ہے یہ مسجد ہے
کانگریگیشنز ماسک، ٹھیک ہے، بہت بڑی مسجد دلی میں، ٹھیک ہے. یہ جو سب ہیں یہ ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے یا ان کا کہنے کہ یہ کنٹریبیوشن تھی جو ان کی آج تک بھی دیکھ لیں ان کی یہ شاندہی کرتی ہے انٹرسٹ کی. ایجوکیشنل سسٹم ڈیورنگ مغل پیریڈ. اب تعلیمی سرکل یا تعلیمی نظام مغلوں کے دور میں کس طرح کا تھا؟ ہر مغل جو آیا ہے اس نے یہی سمجھا ہے کہ تعلیم کو کنسیڈر کرنا، یہ ایجوکیشن کو مطلب ان کی اس کی وسعت کو بڑھانا ان کا مذہبی فریضہ ہے، ٹھیک ہے. بہت سے جو حکمران تھے انہوں نے مختلف علاقوں میں سکول قائم کیے، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اسکالرشپ وظائف مقرر کیے، اور اس کے علاوہ اسکالرز مقرر کیے اور ان کی تنخواہیں مقرر کی، ٹھیک. آگرہ، دلی، لاہور، الہ آباد، امبالہ، یہ 3-4 جو سٹی تھے. اب مطلب برے صغیر میں ہندو یہ آج جو ہندوستان اور پاکستان یہ اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، جس کو برے صغیر بولتے ہیں. تو یہ جو شہر تھے آگرہ، دلی، لاہور، یہ تعلیم کا مرکز مانے جاتے تھے، ٹھیک. پیٹرنل آنٹ آف اکبر گلبدن بیگم بلچ واز ایجوکیشن اسٹیبلش فار دا گرلز ایجوکیشن. اکبر کی جو پھوپھی تھی گلبدن بیگم، انہوں نے لڑکیوں کے لیے بھی بہت بڑا سکول قائم کیا. اس کے بعد ملا عبد النبی اینڈ مولانا ابو سلطان پوری سیمینارز فار اسٹیبلشمنٹ سبسٹنس اسکالرز عبد الفضل ہمسیلف ہسٹورین اینڈ کرٹیک. ان لوگوں نے بھی کیا کنٹریبیوشن کی، انہوں نے علماء کے لیے بھی وہ ذرائع پیدا کیے. اور ابو الفضل ہمسیلف ہسٹورین، وہ خود مورخ بھی تھے اور کرٹیک بھی تھے. In the same age, Akbar compelled a book to instruct children. اسی دور میں اکبر نے ایک کتاب لکھی. His method was very similar to basic education our time. جو کہ ان کا کیا کہتے ہیں طریقہ ہے وہ آج کے بیسک بنیادی جو تعلیم ہے اس سے کافی ملتا ہے. ابو الفضل کہتے ہیں کہ جو ماضی میں ہیں بچے کیا کرتے ہیں، وہ ایک ورڈ سیکھتے ہوئے اتنا عرصہ لگا دیتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے. لیکن آج کا ایجوکیشن سسٹم ایزی ہے، بنیادی چیزیں مطلب الف بے اے بی سی یہی ہوگی نا، تبھی جا کے بندہ آگے ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. بٹ دس میتھڈ enable them to read within some way. Schools were built at Lahore, Agra, Fatehpur, Sikri and other cities. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں کہ سکول قائم کیے گئے. اکبر نے کتاب بھی لکھی، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. Jahangir was considered an authority in natural sciences. In Jahangir, he opened abundant schools. Shah Jahan, who had many tastes for the knowledge, his handwriting can be seen some books on the Fort Library. جہانگیر نے بھی کیا کہتے ہیں بہت سارے سکول اوپن کر دیے، ٹھیک ہے، کھلوائے. ان کو بھی کافی انٹرسٹ تھا علم کی طرف، ادب کی طرف، ٹھیک ہے. اورنگزیب جو تھے وہ گرامر تھے، انہوں نے تحریریں لکھی، کس میں؟ پرشین لینگویج میں. شاہ جہاں اوپن مینی اسکولس ان ہز اون ایکسپینس. شاہ جہاں نے جو ہے اپنے اخراجات پہ خرچے پہ اسکول اوپن کیا، ٹھیک ہے، جس پہ وہ سارے ایکسپینس خود بیئر کرتے تھے. دا سینٹر آف نالج یونیورسٹی اینڈ اسکولز امپورٹنٹ پارٹ ان دا پروموشن آف اسلام اینڈ دا گریٹلی بینیفیشیل فار دا مسلم پاپولیشن. اب کیا تھا، جو اسکولس تھے، یونیورسٹی تھی، کالج تھے، مسلمانوں کے لیے کیا تھے، اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کافی ہیلپ فل تھے اور مسلمانوں کی آبادی جو تھی ان کے لیے بھی کافی فائدے مند تھے. محمد شاہ نون، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے، محمد شاہ نون ایز محمد شاہ رنگیلا. محمد شاہ تھے جو کہ محمد شاہ رنگیلا جانے جاتے ہیں. ان کی خاص توجہ جو تھی کس طرف تھی؟ اسکولز ایجوکیشن کی. انہوں نے بھی فراخ دلی سے بونڈیشلی یعنی فراخ دلی سے اسپینڈ آن ایجوکیشن. بونڈیشلی انہوں نے فراخ دلی سے اس پر خرچ کیا. شاہ ولی اللہ جو تھے اس مرکز کے کیا تھے، اس مرکز کو رن کرتے تھے. فری ایجوکیشن واز دا موسٹ پرومیننٹ فیچر ایجوکیشن سسٹم آف ریئن. یعنی یہ جو فری ایجوکیشن سسٹم تھا مغلوں کے دور کا ایک واضح خصوصیت ہے، ٹھیک ہے. اب ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف مغلس، پیج نمبر 74 پہ دیا یہ آپ کا، کہ ہر دیکھیں ملک میں بھی میں نے وہی بات ابھی کی کہ سسٹم ہوتا ہے ہر چیز کا، چاہے ملک ہو، چاہے آپ کو کوئی چھوٹا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے،
کچھ بھی ہے، ہر چیز کا سسٹم ہوتا ہے، ایک لیول ہوتے ہیں، بڑے سے ڈاؤن کی طرف آتے ہیں، کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی کی سب کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مغلوں کے دور میں پہلا جو نظام تھا سینٹرل ایڈمنسٹریٹو تھا، سب سے پہلے کون آتا تھا؟ کنگ بادشاہ، اب یہ آل ان آل تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس لامحدود جو بھی حکمران آتا تھا وہ اس کے پاس لامحدود کیا تھی؟ پاور تھی، اور اس کا ہر لفظ نکلا ہوا کیا